کہتے ہیں بچ بچاؤ، یار بچ بچاؤ کر دیا. بچ بچاؤ از ٹوٹلی رانگ. اٹ از بیچ بچاؤ. اور یہ فرنگ آصفیہ کہتے ہیں. سر ایک گھوڑا وہ بھی تھا جس کے بیچ میں لوگ چھپ جاتے تھے. وہ خالی چھپتے نہیں سی، چھپ کے ڈانس کرتے سی. لکڑی کا گھوڑا بڑا مشہور ایک کیریکٹر ہے، لکڑی کا گھوڑا. اچھا ایک گھوڑا وہ بھی تو تھا، وہ واستو فلم والا سنجے دت والا. اے ماں 50 تولے سے کہتے ہیں گھوڑا. اچھا گھوڑے سے مجھے یاد آیا ایک کریکشن کرنی ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ریوالور کو تمانچا کہا تھا. جی بالکل. ریوالور کو تمنچا جو کہتے ہیں وہ سراسر غلط ہے. یہ تفنگ سے ہے. تفنگ، تیر و تفنگ کبھی نہیں سنا؟ جی جی. تفنگ سے تفنگ چا. اسی کو سیکورٹی گارڈ دے مڑے ہیں. ساڈا کی تعلق پستول نال یا تمخنچے نال؟ وہ پستول نہیں ہوندا، پسٹل ہوندا ہے. ایچ پسٹل. سر پسٹل ریوالور کو ہی کہتے ہیں نہیں، کہ تربوز کو کہتے ہیں؟ ریوالور کا چیمبر ریوالونگ ہوتا ہے، گھومتا ہے. ایک فائر ہوتا ہے تو اگلا سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو پسٹل ہوتا ہے نا وہ سیمی آٹومیٹک ہوتا ہے. نیچے اس کا چیمبر ہوتا ہے اور ایک فائر ہوتا ہے تو دوسرا خود ہی چیمبر میں آ جاتا ہے. ایک سیمی آٹومیٹک بھی ہوتا ہے، ایک آٹومیٹک بھی ہوتا ہے جو ریپڈ فائر کرتا ہے، جس کو دبا دیتے ہیں تو سارے راؤنڈز نکال دیتا ہے وہ. سر توپ دے بارے بھی تھوڑا سا. توپ کے بعد پھر کہیں گے ایٹم بم پہ بھی آئیے. سر ماشاءاللہ پستول بھی بنا دے رہے ہو. کیا مطلب جو چیز بندے نے بنائی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہوتی. یار پنڈا جسلا اینا کوئی ہوندا سی اور کسی کو بھی نہیں سی ہوندا. اچھا سر ایک بندوق خود ہی بنا لیندے ہوندے نے لوہار. اس کو کہتے ہیں کاربائن. اچھا آفتاب جی، موبائل سنیچنگ میں کون سی والی زیادہ افیکٹو ہے؟ ٹی ٹی، چائنیز ٹی ٹی. تے ایس شعبے نہ بھی کدی منسلک رہے. خبریں تو پڑھتا ہوں نا میں. یہ پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے. اخباریں پڑھا کرو. پھر اخبارہ پڑھ سی مرن والے ہوئے. زبانوں بیان کراؤ، تسی ساڈا اصلہ صحیح کراؤن لگ گئے. اپنی عزت بچاؤ، چھڑ دیو، بحث نہ کرو. پھر بیچا، ایک لفظ بیچا کبھی نہیں سنا؟ ہونی نکلے بیچو بھی ایک لفظ ہے. بھائی بیچا کہاں گڈا نہیں ہوتا، اسکیئر کرو. کھلوتا ہوں. کھیتوں کے اندر جو ایک پتلا گاڑا ہوتا ہے جی. پرندوں سے فصلوں کو بچانے کے لیے، اس کو بیچا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچایا جاتا ہے. سر اسی کان گڈا سنیا ہے، تسی کدی گاں گڈا ویکھیا؟ کیا گڈا؟ گاں گڈا. گاں یعنی گائے. جی آؤ بیٹھا. اور جانور فصلہ نہیں تباہ کر دے، اے کردا ہے جی. بلکہ کھلوتا نہیں وہ ریڑتا رہتا. اور سر یہ گاں گڈا جڑا ہے نا، یہ پرندے نو ڈران واسطے نہیں ہوندا. اور کس کو؟ یہ چڑیلاں نو ڈران واسطے، جناں نو ڈران واسطے. یہ ڈر تو مالک کھیتاں چ نہیں آوندا. اینو غصہ چڑھن لگے بھی 1.5 سال لگدا ہے. اچھا جی. ہاں کافی پینڈا کرنا پیندا. یہ بعد گاں گڈا جڑا بکرا کھا رہا ہوندا. کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ بکرا جی. پائیں تسی اوتھے نوکری کیوں کردے ہو؟ اور تو بھی بول بو پچھوں. وہ کان گڈا ہے، یہ چڑیاں چپیڑا چپوڑا مار کے لے جاندیاں دانا. بلکہ کئی باری کان کے کان پڑائے. ویلکم بیک. خواتین حضرات، ایک تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ سیاچین گلیشیئر پر فوجوں کا ارتکاز ایکولوجیکل ڈس آرڈر کا باعث بن رہا ہے، جس سے ماحولیات کا ستیہ ناش ہونے کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے منیر احمد صاحب. آپ ماہر ماحولیات ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے عابد فاروق صاحب. جی کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں، بلکہ جہاں پر بھی گلیشیئرز ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں. یہ وہ مجمد پانی ہے جو دھوپ کی تمازت کے ساتھ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اور پورے سال بھر میں جب تک کہ دوبارہ برف وہاں نہیں پڑتی یہ ہمیں پانی دیتا ہے، جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں بھی آتا ہے اور ہماری زراعت کو بھی وہاں سے پانی ملتا ہے. سیاچن جیسے آپ نے خاص طور پہ بات کی تو کئی کلومیٹرز کا علاقہ ہے اور اس میں سے 2400 کلومیٹر تقریباً وہ 29 سال سے ہائی آلٹیچیوڈ وار زون بنا ہوا ہے. 1984 میں بھارتی فوج نے اس کو اکوپائی کیا تھا. اب اس کی وجہ سے آپ 29 سال میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ملٹری انٹروینشن ہو چکی ہے
اور وہاں پر گلیشیئرز کو کاٹ کر جس طرح سے کیمپس بنائے جاتے ہیں، بنکرز بنائے جاتے ہیں، ہیلی پیڈز بنائے جاتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے ہائی آلٹیچیوڈ یہ گاربیج ڈمپ بن گیا ہے. اور اس کی صفائی کے لیے اگر کرنی پڑے تو کتنے سال لگیں گے اس کو. اس کا خیال چلیں ہمیں تو نہیں آ رہا، کیا بھارتی بھی اس سے ناآشنا ہے جو بڑے انوائرمنٹلسٹ بنتے ہیں؟ خواتین و حضرات، دنیا بھر کے 75% فریش واٹر ریزروز جو ہیں وہ وہ گلیشیئر سے آتے ہیں. کیا بنے گا اگر گلیشیئرز ہی نہ رہے تو؟ اور جتنی ان فرینڈلی انڈسٹری اور ایکشنز بھارت کے ہیں وہ شاید ہمارے بھی نہیں ہیں. اب ان کے پاس اگر اتنا بڑا علاقہ گلیشیئرز کا ہے، سالتورو رینج پوری جو وہاں پہ اوپر رج ہے پوری کی پوری، اور اس کی ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ بھارتی فوج کے قبضے میں ہیں. وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے قبضے کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے ہیوی کانٹینجنٹ وہاں پہ انہوں نے ڈپلائے کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پاکستانی فوج کی انٹروینشن روکنے کے لیے کہ وہ کہیں واپس نہ ہم سے لے لیں اپنا علاقہ، تو وہ ظاہر ہے جو گولہ باری ہوتی ہے، جو ساری صورتحال ہوتی ہے. پچھلے سال 11 سیکٹر والا واقعہ تو یاد ہوگا جس میں تقریباً 250 کے قریب فوجی ہمارے اور سول کانٹریکٹرز جو وہاں پہ چیز، تو وہ ایک ایوالانچ کے ذریعے، ایوالانچ ایسے تو نہیں آ جاتا ہے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ. جی جناب. آفتاب صاحب، پہلے جو گلوبل وارمنگ ہے اور یہ جو گلوبل ایکولوجیکل آرڈر جو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں صرف انڈیا پاکستان کا نام نہیں لیا جا سکتا. سب سے پہلے تو جو ہماری یہ جو جی گریڈ 7 پاورز ہیں، انڈسٹریل پاورز جو ہیں، سب سے پہلے تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ پورے ایمیزونز، چونکہ کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے جنگلات ہیں، وہ سارے کے سارے اس بے دردی سے کاٹے گئے. ایمیزونز کو ورلڈ کلائمیٹک کنٹرول سینٹر کہتے ہیں. تو ایک تو وہ جو ایکولوجیکل تباہی ہوئی، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ خود ہے امریکہ، جس نے ابھی تک کیوٹو سمٹ پہ سائن نہیں کیے، جو ابھی ریسنٹلی جاپان میں ہوئی تھی، کیوٹو پروٹوکول. پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف نیو یارک سٹی جو ہے، اگر اس کا آپ پولوشن کا حساب لگائیں تو 52 کنٹریز آف دا ورلڈ جتنی پولوشن پروڈیوس کر رہے ہیں اتنی صرف نیو یارک سٹی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گلوب کو رہنے کے قابل ہی نہیں رہنے دینا. ہمارے ہاں جو یہ پیر چناسی، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے یہ بات. مظفر آباد کے جو پیر چناسی کے جنگلات جو ہیں اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب 80s میں ہم ایک ٹریکنگ کے لیے گئے تھے تو نیچے سے لے کے اوپر تک، رائٹ فرام مظفر آباد سے، گھنے جنگلات تھے. جب 2008 میں جانے کا اتفاق ہوا تو سارے جنگلات جو ہیں وہ ختم ہو چکے تھے. پاکستان کے 25% مسائل صرف جنگلات کی وجہ سے، جنگلات کی ایکسپینشن کی وجہ سے، وہ آپ کی معیشت بھی، آپ کی کلائمیٹ بھی، آپ کی سوسائٹی بھی، ہر چیز کے اوپر اس کے پازیٹیو اثرات. آپ کا ایگریکلچر، اس کو 4 چاند لگ جائے. آپ کا مانسون سسٹم جو ڈسٹروائے ہو رہا ہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہا، آپ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، اور ہم خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اگر صرف آپ جنگلات میں اضافہ کر دیں تو سر، جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان کے جنگلات جو ہیں وہ 16-17% ہیں. پھر جب کیریئر میں آئے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ جی جنگلات، پاکستان کے جنگلات جو ہیں وہ کچھ 6-7% ہیں. اور آج خود حکومت کے جو اپنا ڈیٹا وہ کہتے ہیں جی ہمارے جنگلات جو ہیں وہ لیس دین 2% ہیں. تے کدھر گئے جنگل؟ باو ویج بوجھ کے کھا گئے. انجی ہوں سلیم صاحب، یہ ملک ہی ایسا ہے. یہ اردو میں نہیں ہو سکتا. سر اسی اردو دے چکر چ پیان اور پچھوں نہ ویچ جانے سارے. منیر صاحب، جی عام شہری کو مشورہ دیں. اس وقت کروڑوں لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہنے بسنے والے، خاص طور پر، کہ انوائرمنٹل پریزرویشن کے لیے، اس صورتحال کو کنزرو کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو کچھ کم کرنے کے لیے انہیں اپنے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ انتہائی آسان لفظوں. کم از کم گاڑیوں کا استعمال کم ہونا چاہیے. اگر ہمارے جو عمراء وزراء ہیں وہ اگر گاڑیاں کم استعمال کریں، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. کتنا عجیب لگے گا کہ ایک وزیر ویگن میں بیٹھا ہو. منسٹر جان تو گھوڑے دے سر تے جھنڈا لگا ہوا، پتہ لگے رانا ثناء اللہ چھکڑے میں بیٹھ کے آ رہا ہے. وہ پہلے وزیر قانون لگتا صبح صبح دودھ دینا ہوں. اچھا جی یار، کچھ سنجیدہ بات بھی ہو لینے دو. جی سر، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جب کوڑا کو اکٹھا کرتے ہیں نا اور اس کو پھر آگ لگا دیتے ہیں، جو آپ کا جو امیجیٹ لوکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے
पॉल्यूट करते हैं। कम से कम जो कूड़ा करकट आपके इर्द गिर्द जमा होता है और उसी में वो शॉपिंग बैग्स भी होते हैं, उसमें प्लास्टिक की बोतलें भी होती हैं, और वो जो आपका इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सेहत से जो आप खेलते हैं, तो कम से कम ये एक स्टेप ऐसा है जिसको वो कर सकते हैं। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਸ਼ਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰੀਏ, क्या ਲਾਈਏ? अगर कोई सेंसिबल बात समझा रहा है हाँ तो उस तरह तो करके देख लो। ने फुलाकर झाग निकाल ਉਹ कर ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਆ फिर ਕਰਾਂ। देखा वही अंदाज में कूड़े को आग नहीं लगाते। एक चीज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कभी सुना है इसका नाम? ਉਹਦੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਖੱਦਰ ਬਣਾਈਦਾ ਉਹਦਾ। उससे बड़ा कुछ बनता है। बेवकूफ इंसान, उसको इकट्ठा करो, बल्कि अब तो बिकता है। हाँ जी, तुम कूड़ा बिकता है। जलाने की बजाय बेचा करो। ये बेचते भी हैं। नहीं यार, बिजली बनती है, कूड़े से रिसाइकल होती है बहुत सारी चीजें। अब आगे समझ के कूड़े को आग नहीं लगानी। आइंदा पता ना चले मुझे कि तुमने कूड़े को आग लगाई। आइंदा कूड़ा बेचना तो तोल के बेचना है। और बाकी तोल के बिकता है। और बिकता है, ये वाकई सही बात है। आप पूरे दुनिया में अब उसको अलग अलग कर दिया जाता है कि जो शीशे की बोतलें हैं हाँ। उनको अलग कर देते हैं, प्लास्टिक की बोतलों को अलग ਹੁਣ कर ਮੈਂ देते ਕੂੜੇ हैं। ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਲੜਵਾ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। बुद्धिमत बात हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने अमेरिका में सख्त मेहनत के बाद अपने अस्पताल के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था वो उसके प्रमोटर्स ले उड़े। Yes, of course, Safi. You know, I'm in these days in the very depressed. ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮੋਰ ਭੈਣ। बाजी तू कितने धड़े तो बैठे। सालक तेरा डर ही लगा रहता है कहीं गाल ही ना निकाल। बाजी ने हॉस्पिटल बनवाना सी, हुण आप दाखिल होने लगी किते। अच्छा बात सुने, आप भी कोई डोनेट करें। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये स्वेटर ही ला दो फिर। अच्छा आपके कोई कंस्ट्रक्शन वाले वाकिफ हैं? नहीं। कोई तो लोहा ही ला दो सानू। कोई रेत सीमेंट बजरी यकीन करे बड़ी प्रॉब्लम। आधा अस्पताल लोग उसे आके सौन लग पे। मैं तो हूं सोच लिया अस्पताल ढा के ना मैं सर्विस स्टेशन बना लिया। नहीं, सर्विस स्टेशन क्या होगा? ਉਹਦੇ मैं मरीज तो होंगे। इतने प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। अम्मी अब कह रही मैंने बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ना है। वैसे बाजी अम्मी ना ही जमदी तो चंगा सी। आप यकीन करें जिस दिन हॉस्पिटल बन गया ना उसका इफ्तिताह मैंने माजिद साहब से करवाना है। बाजी असी अस्पताल बना रहे कि कब्रस्तान? तमीज करो। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ नहीं। अच्छा बात सुनो जी। हॉस्पिटल के बजट में से आप कितने पैसे बच गए हैं? बाजी 350 रुपया। गाल सुनो अस्पताल कैंसिल कर। हाँ। मूंगफली की रेडी ला। कम से कम घर का खर्चा तो चले ना। सन को तो चनगोजे उधार ले। कोई मूंगफली कोई रेवड़ियां कोई है इस तरह का कुछ? आज चकवाल से तुम्हें रेवड़ियां ले दूंगा पहलवान जी से। है जी ये ना होवे रेवड़ियां छड़न पहलवान आप आ जाए। कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ माल पहुंचा दे। अच्छा कहीं से तो कुछ प्रोडक्ट ले दे। क्या लेके दूं तुम्हें? गुजरातों पखे ही ले दो। अच्छा तुम्हारे किसी शहर च कोई वाकिफ है भी? सिवाय ओकाड़ा के कहीं और वाकफियत वो नहीं। तो कोई चीज ना ली, हर चीज चोरी दी निकली। कुछ तो मंगवा दे उकाड़े से। ओकाड़ा से क्या? वो कहता है वहां से कुछ। पुलिस मंगवा के सन पड़वा दे। अच्छा उकाड़ा की पुलिस कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा वहां का डीपीओ। स्मार्ट है, हाँ जी। गुड लुकिंग। डीपीओ खूबसूरत ही होंदे ने बाजी। तू फिर पिंडा दे डीपीओ। इसे ये नहीं पता कि डीपीओ पिंडों में नहीं होते, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कहते हैं। वो शहर च बहंदा बाजी। क्यों पिंड च कुर्सी नहीं होंदी? फैसलाबाद में आपकी वाकिफियत है? हाँ जी है। उसे भी पुलिस ही वाकिफ है या कोई और भी? हाँ जी, पुलिस भी वाकिफ है वहां की। इन्नी पुलिस ਤੁਹਾਡੀ वाकिफ है तुम डकैत। हाँ साहब नेटो सप्लाई बंद कर दे, अखा दे खोलो। हद अदब गुस्ताफ। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਓ ਅਦਬ ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਓ ਅਦਬ ਹੱਦੇ 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 ਆ ਹਮ ਸ਼ਹਿਨशाह